السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے والے ہیں چیپٹر 16 کا ہے، ٹاپک نیم ہے اینالاگ اینڈ ڈیجیٹل الیکٹرانکس۔ تو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اینالاگ کوانٹیٹیز کیا ہیں، اینالاگ الیکٹرانکس کیا ہے، اینالاگ سگنل کیا ہے، پھر اس کی ڈیلی لائف میں کامن جو ایگزامپلز ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ پھر ہم ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے بارے میں، ڈیجیٹل سگنل کے بارے میں، ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کے بارے میں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اینالاگ کوانٹیٹیز، the quantities whose values vary continuously or remain constant are known as analog quantities. For example, temperature ہے ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ، temperature is an analog quantity، کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ کنٹینیوسلی جو ہے ریمین کانسٹنٹ رہتا ہے in a day۔ اسی طرح some other example for analog quantities are given below۔ یہ similarly time, pressure, distance or all of these are the example of the analog quantities۔ تو ایگزامپل اینڈ ڈیفینیشن ہم اس میں سے کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اینالاگ الیکٹرانکس کیا ہے۔ تو اینالاگ الیکٹرانکس کس کو کہتے ہیں؟ دی برانچ آف الیکٹرانکس کنسسٹ آف سرکٹ وچ پروسیس اینالاگ کوانٹیٹیز آر کالڈ اینالاگ الیکٹرانکس از کالڈ اینالاگ الیکٹرانکس۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الیکٹرانکس کی وہ برانچ جو الیکٹرانکس کی وہ برانچ جو اینالاگ کوانٹیٹیز پر کنسسٹ ہوتی ہے، مشتمل ہوتی ہے، یعنی کہ جس میں ہمارے پاس اینالاگ کوانٹیٹیز والے سرکٹ ہم یوز کرتے ہیں، اس کو اینالاگ الیکٹرانکس کہتے ہیں۔ تو اس میں سے نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو ریڈیو، ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون ہے، یہ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کے جو سگنل ہوتے ہیں وہ اینالاگ سگنل ہوتے ہیں۔ دے یوز a few common devices that produces the analog signal۔ تو یہ نیچے آپ دیکھیے گا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی فون are few common devices that produces analog signal۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اینالاگ کوانٹیٹیز کے بارے میں۔ نیکسٹ وی ڈسکس اباؤٹ دا ڈیجیٹل کوانٹیٹیز، وٹ از مینٹ بائی ڈیجیٹل کوانٹیٹیز۔ پھر ہم ڈیجیٹل الیکٹرانکس کو بھی ڈسکس کریں گے، کامنلی اس کی ہمارے ایگزامپلس جو ہیں وہ بھی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ کوانٹیٹیز ہوز ویلیوز ویری ان نان کنٹینیوس مینر آر کالڈ دا ڈیجیٹل کوانٹیٹیز، یعنی کہ جن کی ویلیو جو ہے وہ کسی خاص طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ کنٹینیوسلی تبدیل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نان کنٹینیوسلی مینر کے ذریعے، یعنی کہ نان کنٹینیوسلی جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے یہ ساؤنڈ ویو جو کریٹ ہوتی ہے مائکرو فون سے، تو آج کل تو موبائل کا دور ہے جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں، تو آپ اس میں سے جو ساؤنڈ ریکارڈر ہے اس کے اوپر گراف بھی بنتا ہے، تو اگر آپ اپنی وائس کو ریکارڈ کریں اور اس گراف کو دیکھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نان کنٹینیوسلی جو ہے نا، وہ گراف کبھی اوپر جا رہا ہے، ایک دم سے نیچے ہو جاتا ہے، ایک دم سے اوپر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بھی کنٹینیوسلی یا کانسٹنٹ جو ہے وہ ریمین کانسٹنٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ڈسکنٹینیوسلی مینر سے وہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اٹ مینز اٹس ویری کامن ایگزامپل آف دا ڈیجیٹل کوانٹیٹیز۔ تو سم ادر ایگزامپل آر گیون بلو۔ ایک ایگزامپل ہم نے بتا دی ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ساؤنڈ ویو کی۔ ساؤنڈ ویو ہمارے پاس کیا ہے جی ایز ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کے بارے میں، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساؤنڈ ویو جو ہے وہ ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کی ایگزامپل ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے
ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل سگنل کیا ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس کیا ہے. تو ایک ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ دی برانچ آف الیکٹرانکس وچ ڈیل ود ڈیجیٹل کوانٹیٹیز از کالڈ ڈیجیٹل الیکٹرانکس. یعنی کہ الیکٹرانکس کی وہ برانچ جو ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کو ڈیل کرتی ہے اس کو ہم ڈیجیٹل الیکٹرانکس کہتے ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل الیکٹرانکس یوز اونلی 2 digits 0 and 1 and whole data is provided in the binary form. یعنی کہ 0 اور 1 both of these. تو دیر فور ہم اس کو کہتے ہیں بائنری فارم میں. یعنی کہ ہمارے پاس جو ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں ہوتا ہے وہ ڈیٹا جو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ بائنری فارم میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اس طرح ہم ڈیٹا کو ایزیلی پروسیسنگ میں ڈیٹا جو ہے ایزیلی وہ پروسیس ہو جاتا ہے. ٹو وچ پروسیسنگ آف ڈیٹا بیکم ویری ایزی. اس طرح ڈیٹا کو پروسیس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ہم اب بتائیں گے جیسے کہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں انالاگ الیکٹرانکس انالاگ کوانٹیٹیز, ڈیجیٹل الیکٹرانکس ڈیجیٹل کوانٹیٹیز. ناؤ وی ڈسکس the difference between analog and digital signal. So let's start. First of all ہم آپ کو بتائیں گے as continuously varying signal is called the analog signal. یہ analog signal کی ایگزامپل ہو گئی, سوری ڈیفینیشن ہوگی. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل سگنل کی ہم ڈیفینیشن کریں گے. A signal that can have only 2 discrete values is called the digital signals. یعنی کہ ایسا سگنل جو کہ ہمارے پاس صرف 2 ڈسکریٹ ویلیو رکھتا ہو اس کو ہم ڈیجیٹل سگنل کہتے ہیں. تو یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہو گیا. نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم اس میں سے کریں گے کہ ہمارے جو ڈیلی لائف میں ماڈرن جو ٹیکنالوجی سسٹم ہے, ماڈرن ٹیلی فون سسٹم ہے, ریڈار سسٹم ہے یا ادر ملٹری سسٹم ہے, ان سب میں جو کنٹرولر ان ڈیوائسز کو جو آپریشن یوز کیا جاتا ہے ٹو کنٹرول سچ ٹائپ آف دا ڈیوائسز, تو وہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو. تو یہ ان سب میں جو استعمال ہو رہا ہے جو بھی ہم نے آپ کو بتایا تو وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ اب ہم آپ کو جو پیراگراف بتانے والے ہیں یہ امپورٹنس ہے ڈیجیٹل کوانٹیٹیز کے بارے میں کہ دی ماڈرن ٹیلی فون سسٹم, radar system and other system of military importance devices to control the operation of the industrial machine, medical equipment and many other household application are using digital technology. تو یہ ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ کون سی ٹیکنالوجی ان میں یوز ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیلی لائف میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ہم نے امپورٹنس بتا دی. اسی طرح ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا ہے انالاگ سگنل, ڈیجیٹل سگنل, انالاگ الیکٹرانکس, ڈیجیٹل الیکٹرانکس, تو آور ڈیلی لائف میں یہ جو پیراگراف اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا بچے. ان آور ڈیلی لائف دا کوانٹیٹیز دیٹ وی پرووائڈیڈ بائی our sense are usually analog quantities which cannot be processed by digital circuit. یعنی کہ ہماری ڈیلی لائف میں جو یوز ہو رہا ہے وہ کون سا ہے, انالاگ کوانٹیٹیز ہیں, تو ان کو پروسیس نہیں کیا جا سکتا ڈیجیٹل سرکٹ کے ذریعے. تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے اسپیشل قسم کے جو سرکٹ ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ہیں. ایک ان میں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ADC,
اینڈ ادر ون DAC ADC یعنی کہ اینالاگ ڈیجیٹل کنورٹر. A اسٹینڈ فار اینالاگ, D ڈیجیٹل, C کنورٹر. اینڈ ادر ون DAC یعنی کہ ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر. تو ان کی ہم ڈیفینیشن بھی پڑھتے ہیں. یہ کس مقصد میں یوز ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ڈیلی لائف میں جو موسٹلی جو ہم یوز کر رہی ہیں وہ ڈیئر اسٹوڈنٹ اینالاگ کوانٹیٹیز ہیں جو ہمارے دیٹ وی perceived by our sense are usually analog quantities in our daily life. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیونکہ انالاگ کوانٹیٹیز ہیں تو ان کو ہم ڈیجیٹل سرکٹ میں تو پروسیسڈ نہیں کر سکتے. اس مسئلے کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ انالاگ کو پھر ڈیجیٹل میں کیسے کنورٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ ہے to overcome this problem, a special circuit has been designed which convert in binary form of the analog signal into digital one in the form of the digital in binary form. This circuit is known as the analog to digital converter. यानी कि ADC. A stand for analog, D digital and C converter. Analog to digital converter यानी कि जिसमें हम analog to digital converter करते हैं. This binary output is then processed by computer by which also give an output in the digit form. یعنی کہ اب ہمیں جو آؤٹ پٹ ملے گی وہ ڈیجٹ کی فارم میں ملے گی. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اسپیشل قسم کا سرکٹ ہے جس کو ہم DAC کہتے ہیں. کیا ہے؟ The output of the computer is again converted into the analog form by a circuit which is known as the digital to analog converter یعنی کہ DAC. تو we should have remember the difference between DAC and ADC. It's very simple اور یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے, پوچھا بھی جا چکا ہے لاسٹ 5 ایئر میں. اور ہمارا اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس یہ اس چیپٹر میں سے جو فرسٹ ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا. تو امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کسی بھی قسم کا پرابلم ہوگا تو مجھ سے ڈسکس کر لیجئے گا انشاءاللہ. ہم پھر سے ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہے. اللہ حافظ.